السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو بیک مائی چینل آل انفو راؤنڈر۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ جانوروں کے بارے میں نہیں ہے، وہ جانوروں کے بارے میں نہیں دیکھیں گے، لیکن جانوروں کے بارے میں جو ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں نا ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو جانوروں کی کیسے قسمیں بن جاتی ہیں، وہ کیسے مختلف قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کی قسمیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو جس کو ہم طبی انتخاب کہتے ہیں یا پھر اس کو انگلش میں نیچرل سلیکشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران جانور اور پودے ارتقاء پذیر ہوتے ہیں، یعنی جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں یا مرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ والا جو نظام ہے۔ تو کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو اپنے ماحول سے بہترین مطابقت رکھتے ہوں۔ تو ان جانوروں میں جو کامیابی انہی کو ملتی جو اپنے ماحول کے ساتھ صحیح ایڈجسٹ کر سکتے ہوں، آرام سے رہ سکتے ہوں، انہی کو جو ہے وہ صحیح ماحول فراہم مل جائے گا نا، تو وہی صحیح آگے گرو کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر اگر زرافے کی تولیدی یا پیدائشی جینز میں باہمی طور پر نر اور مادہ کی طرف سے ایسی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، مثبت یعنی صحیح تبدیلیاں آتی ہیں جن کی بدولت اس کی اگلی نسل کو اپنے ہم اثروں کے مقابلے میں طویل تر گردن ورثے میں ملتی ہے، یعنی ان کو بھی جو ہے وہ لمبی گردن ملتی ہے جسے وہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں، آسانی سے اونچے درختوں سے زیادہ پتے کھا سکتے ہیں، زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب زیادہ کھائیں گے تو زیادہ طاقتور بھی ہوں گے۔ یوں اس کی افزائش نسل بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد کوئی ایسا زرافہ جس میں جینز کی بدولت گردن چھوٹی رہ گئی ہو، جن کی گردن چھوٹی رہ گئی ہو، وہ کم خوراک کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی اس کو خوراک کم مل سکتی ہے کیونکہ وہ کس طرح اوپر سے اتارے گا، اس کی گردن ذرا چھوٹی ہے۔ تو نسبتاً بھوکا رہ جانے والے یہ جانور نہ صرف اپنی نسلوں کی افزائش اور بڑھوتری میں پیچھے رہ جائیں گے بلکہ چھوٹی گردن والی جینز کی بدولت ان کی نسل ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی اگر چھوٹی جینز کی وجہ سے گردن چھوٹی رہ جائے تو ان کی نسل ختم ہو سکتی ہے۔ طبی انتخاب کے نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ کسی بھی نسل کے کوئی سے دو وجود بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی اگر ایک نسل ہے تو اس کے اگر دو وجود ہے تو وہ بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جانور ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر ہم زرافہ دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ بھی زرافہ اور یہ بھی زرافے میں فرق کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زرافے میں نا فرق ہوتا ہے، ہر ایک نسل دوسری نسل جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح ایک باپ دیکھا ہو، باپ کی جیسا بیٹا نہیں ہو سکتا یا ماں کی جیسی بیٹی نہیں ہو سکتی، تو ایسا نہیں نہ ہو سکتا۔ اسی طرح جو زرافے کی اگلی نسل ہے نا وہ بھی ان کی جیسی نہیں ہو سکتی، یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک اپنی الگ خصوصیات کا مالک ہوتا ہے، جیسے قد کاٹ، شکل و صورت اور مشابہت۔ اسی طرح گرمی یا دوسری مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت ہر ایک میں جدا جدا یا پھر کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہر کسی میں الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے کام کرنے کی، سردی برداشت کرنے کی، گرمی برداشت کرنے کی۔ اور ڈراؤن اور ایک دوسرے برطانوی فطرت پرست سائنسدان ایرٹرڈ آر وینس نے طبی انتخاب جیسے نظریات پیش کیے تھے۔ بہت سے ماہرین حیاتیات نے ابتداء ان نظریات کو مسترد کر دیا تھا، انہیں غلط سمجھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس بات پہ یقین ہوتا چلا گیا کہ ہر نسل ایک جیسی نہیں ہوتی، یعنی جو اگلی نسل ہے وہ ضروری نہیں کہ وہی زرافہ ہوگا، بالکل ایک جیسا نہیں ہوتا، ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور ہوتی ہیں، کچھ صلاحیت میں، کچھ قد کاٹ میں اور کچھ رنگ اور کچھ صورت میں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔